ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب نے جب ملک شام کی طرف تجارتی قافلے کے ساتھ نکلنا چاہا اور قافلے کی روانگی کا وقت آن پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھوٹے قدموں پر چلتے ہوئے آئے اور عرض کیا، چچا جان، میں بھی اس تجارتی قافلے میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے بغیر اکیلے نہیں رہ سکتا۔ آپ کی یاد مجھے ستائے گی۔ اور پھر ابو طالب کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اپنی پیار بھری آواز میں کہنے لگے، چچا جان، آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے سفر پر جا رہے ہیں؟ میرے ابو جان بھی میری دیکھ بھال کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے، اور نہ ہی میری امی جان اب اس دنیا میں میرے لیے زندہ ہیں۔ یہ جملہ جب کسی یتیم اور معصوم بچے کی زبان سے نکلے جس نے اپنی زندگی کی خوشیاں ماں باپ کی شکل میں نہ دیکھی ہوں، تو سننے والے پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے ابو طالب کی طرح کسی یتیم بچے کی پرورش کی ہو۔ یہ الفاظ سن کر چچا کا دل یکدم پسیر سا ہو گیا اور فوراً بھتیجے کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں اس سے کبھی علیحدہ ہو سکوں گا۔ چنانچہ ابو طالب نے بھتیجے کو ساتھ لیا اور قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ طویل سفر طے کر کے سرزمین شام کے مقام بصرہ میں پہنچے اور قافلے کے ساتھ وہیں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک پادری رہا کرتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ عیسائیوں کے دعوے کے مطابق وہ دین مسیح کا سب سے بڑا عالم تھا، اور یہی ان کا عقیدہ بھی ہے کہ جو بھی پادری بنتا ہے وہ اپنے پیشوا سے موروثی علم حاصل کرتا ہے اور وہی مذہبی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اس سفر سے قبل بھی مکہ کے تاجروں کا معمول تھا کہ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ جب ملک شام کا سفر کرتے تو اکثر و بیشتر بصرہ میں اس گرجا گھر کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالتے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ پادری اپنے گرجا گھر سے نکل کر ان کے پاس آیا ہو اور ان سے کسی قسم کی بات کی ہو۔ مگر عجیب اتفاق کہ اس بار اس نے نہ صرف یہ کہ ان سے بات کی بلکہ پورے قافلے کے لیے دعوت عام کا اہتمام بھی کیا۔ سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ پادری کی اس دعوت کا راز دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہونے والی نبوت کی نشانی تھی جسے پادری نے دیکھ لیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب قافلہ دور دراز کا طویل سفر طے کر کے بصرہ کے گرجا گھر کے قریب پہنچا تو اس پادری نے قافلے کے اوپر ایک بادل دیکھا جو سارے لوگوں کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے بچے پر اپنا سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب قافلے نے گرجا گھر کے قریب ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو بادل نے درخت پر اپنا سایہ پھیلا دیا اور درخت کی ڈالیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک کر ان کو اپنی چھاؤں میں لے لیا۔ یہ سارا منظر پادری اپنا گرجا گھر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً گرجا گھر سے نکل کر باہر آیا اور قافلے والوں کے لیے ایک بھاری دعوت کا بندوبست کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو قافلے والوں کے پاس یہ کہہ کر دعوت بھیجی، اے قافلہ قریش، میں نے تمہارے لیے دعوت طعام کا انتظام کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم سب لوگ میری دعوت میں شرکت کرو، چھوٹا بڑا غلام اور آزاد سبھی شریک ہوں۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم اے بحیرہ، آج تو نے خلاف معمول کام کیا ہے، ضرور کوئی بات ہے۔ اس دعوت کا اہتمام تو نے پہلے کبھی نہیں کیا، جبکہ اکثر و بیشتر ہمارا گزر تمہارے پاس سے ہوتا رہا ہے۔ پھر آخر بات کیا ہے؟ بحیرہ نے اس کے جواب میں کہا، تو سچ کہتا ہے، بات وہی ہے جو تو کہتا ہے، لیکن میرے مہمان ہو، میری تمنا ہے کہ میں تمہاری مہمان نوازی کروں، اس لیے میں نے تم لوگوں کے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا ہے، لہٰذا تم سب میری دعوت میں شریک ہو کر کھانا تناول کرو۔ چنانچہ قافلے کے تمام افراد پادری کی اس دعوت میں شریک ہوئے۔ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعوت میں شرکت نہیں کر سکے کیونکہ آپ بچے تھے اور درخت کے نیچے قافلے کے سامان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔
جب بحیرہ نے غور سے دیکھا تو اس میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے۔ اس نے کہا، اے قافلہ قریش، تم میں سے کوئی بھی ہرگز میری دعوت سے پیچھے نہیں رہنے پائے۔ اہل قافلہ نے کہا، اے بحیرہ، تمہاری اس دعوت میں شرکت سے کوئی پیچھے نہیں، صرف ایک بچہ شریک نہیں ہو سکا کیونکہ وہ بھی کم سن اور کم عمر ہے، اس لیے وہ قافلے والوں کے سامان کے پاس ہی رہ گیا ہے۔ بحیرہ نے کہا، نہیں نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ اس سے بھی میری دعوت میں شریک ہونے کا موقع دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ قافلے میں سے ایک شخص نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم، یہ ہماری کم ظرفی ہوگی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا صاحبزادہ ہمارے ساتھ دعوت طعام میں شرکت سے پیچھے رہے۔ پھر وہ مجلس سے اٹھ کر گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بلا کر لایا، آپ کو قافلے والوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ جب بحیرہ کی نگاہ آپ پر پڑی تو وہ بڑے دھیان سے ایک ٹکٹکی باندھ کر آپ کی طرف دیکھنے لگا اور دیر تک دیکھتا رہا۔ جو کچھ صفات اس نے پڑھ رکھی تھیں ان کا وہ بغور معائنہ کر رہا تھا۔ جب سارے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے اور ادھر ادھر پھیل گئے تو بحیرہ اٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بچے، میں تجھے لات و عزیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو کچھ میں تجھ سے پوچھوں گا اس کا صحیح صحیح جواب دینا۔ دراصل بحیرہ نے لات و عزیٰ کا واسطہ اس لیے دیا کہ اس نے آپ کی قوم کے لوگوں کو لات و عزیٰ کی قسم کھاتے ہوئے سن رکھا تھا۔ ابن اسحاق کے راجہ قول کے مطابق پادری نے آپ سے جو لات و عزیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا تھا وہ بطور امتحان تھا، کیونکہ وہ صحیح طور سے آپ کی شخصیت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ غرض پادری بحیرہ کی یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس کی گرفت فرمائی اور گویا ہوئے، مجھے لات و عزیٰ کا واسطہ دے کر کوئی بات مت پوچھو، اللہ کی قسم ان دونوں کے معبودان باطلہ سے زیادہ میں نے کسی چیز سے بغض و نفرت نہیں کی۔ اپنے پیشواؤں سے سن رکھے تھے۔ پھر اس نے آپ کی پیٹھ پر دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت بھی دیکھی۔ پادری بحیرہ یہ سب دیکھنے سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب کے پاس آیا اور پوچھا، یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرا بچہ ہے۔ پادری بحیرہ نے کہا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا باپ زندہ ہو سکتا ہے۔ ابو طالب نے بتایا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ پادری بحیرہ نے پوچھا، اس کے والد کے متعلق بتائیں۔ ابو طالب نے بتایا، اس کے والد کا انتقال اسی وقت ہو گیا جب کہ یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ پادری بحیرہ نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، اب آپ اس بچے کو لے کر پہلی فرصت میں اپنے وطن کو لوٹ جائیں اور یہودیوں سے ہوشیار رہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہود اس بچے کو دیکھیں گے اور جو کچھ میں نے نبوت کی نشانیاں اس میں دیکھی ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے تو اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے، ظلم ڈھائیں گے، کیونکہ مستقبل میں آپ کے اس بچے کی ایک عظیم شان ہونے والی ہے، اس لیے آپ جلدی سے اسے اس کے وطن لے کر چلے جائیں۔ ابو طالب نے جب بحیرہ راہب کی یہ بات سنی تو ملک شام میں اپنے تجارتی کاروبار سے فراغت پاتے ہی فوراً اپنے وطن کو روانہ ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال تھی۔